الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ الرحمن کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اللہ ہی کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دینی اپنی بندگی کو، فاعبدوا پس تم عبادت کرو، ما شئتم جس کی تم چاہو، من دونہ اس کے سوا، قل آپ کہہ دیجئے، ان الخاسرین بلا شبہ نقصان اٹھانے والے تو، الذین خسروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، واہلیہم اور اپنے اہل کو، یوم القیامۃ قیامت کے دن، علی ذالک خبردار یہ جہنم کی ہمیشگی، هو الخسران المبین وہی کھلا نقصان ہے۔ احباب ذی وقار، اس صورت کا مطالعہ کرتے ہوئے تیسری مرتبہ یہ حکم ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ سب سے پہلے اس صورت کے آغاز میں ہم نے یہ حکم پڑھا، پھر 2-4 آیتیں پہلے بھی یہی بات گزری، اور اب پھر یہی بات ہمارے سامنے ہے کہ اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ رب العالمین کی جو بندگی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلائیے اور سمجھائیے کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک سورت کے اندر یہ تیسری مرتبہ اللہ کا ایک ہی بات کرنا، یہ تکرار ہے، کلام کے اندر تکرار کی جا رہی، ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں جو اس سے قبل جو پچھلی 2 آیتوں میں ہم نے بات پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 11 کے اندر یہ بات فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی کروں، خالص اسی کا ہو کر، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، خالص اس کے لیے، بندگی اسی کے نام پر کر کے۔ پہلی آیت میں میرا بھائی اعلان کرنے کا حکم ہے، بتانے کا حکم ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، اور اس آیت کے اندر کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی بندگی یوں کرتا ہوں۔ بات کی سمجھ آئی؟ پہلی آیت میں صرف بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی یوں کرتے ہیں، اور اس آیت میں طریقہ بتلایا جا رہا ہے، عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو عمل کر کے دکھائیں کہ میں اللہ کی بندگی یوں اور یوں کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اس معاملے میں آپ کے محتاج ہیں۔ نماز ادا کرنے کا حکم قرآن ہمیں دے رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کی رکعات،
رکوع و سجود، اس کی حرکتیں، اس کا بیٹھنا، اس کا جھکنا، یہ سارا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ لگے گا۔ روزہ رکھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، حج کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان ساری عبادات میں ہم محتاج ہیں اللہ کے رسول کی سنت کے۔ ہم اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کریں۔ اس کے بغیر یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ کے قریب ہوں، یہ ممکن نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے، اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ نے زبانی کلامی مان لیا، آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتا ہوں، اور اتباع یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ویسا کر کے دکھانا ہے، صرف زبانی طور پر کہنا ہی کافی نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو سورۃ الکافرون میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، وہاں پر بھی قل ہے، یہاں بھی قل ہے۔ آپ کہہ دیجئے کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی بندگی ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم بندگی کر رہے ہو۔ اور اگلی آیات کے اندر یہی بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے اور میرے لیے میرا طریقہ ہے۔ جو بندگی، جو شریعت میرے اوپر نازل کی گئی ہے، جو اللہ رب العالمین نے احکامات مجھے دیے ہیں، میں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور یہاں پھر میرا بھائی وہ بات ہے کہ اپنی عبادت کے اندر اخلاص لے کر آئی۔ اخلاص کے بغیر عبادت کا مقبول ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب تک عبادات کے اندر اخلاص نہیں آئے گا، یوں سمجھ لیں کہ عبادات میں اخلاص بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک آپ ایک عمارت کی مضبوط بنیاد نہیں ڈالیں گے، عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی اخلاص نہیں ہوگا تو عمل بھلے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا، اور اتنا کہہ کر ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آدمی نے پانی کے چھینٹے مارے، ان کو ہوش دلائی، سہارا دیا اور کہا کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا۔ اور اس وقت اس جگہ پر صرف میں تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور اتنا کہا اور جسم پر پھر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو ہوش دلائی گئی اور اٹھایا گیا۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ ہاں میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا کہ جو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے کانوں سے سنی، اور اس جگہ پر میرے اور آپ کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ وہ پھر گرنے لگے تو اس بندے نے ان کو سہارا دیا۔ ان کی حالت جب درست ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کو اور زور کے اندر لایا جائے گا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ 3 آدمی ہیں۔ سب سے پہلا وہ آدمی ہوگا جس کو دنیا میں شہادت ملی ہوگی، شہید ہوگا، اور اس کو اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا عمل کیا۔ وہ جواب دے گا کہ اللہ میرے پاس ایک زندگی تھی
تیرے نام پر میں لڑا، میں کٹا، اور لوگوں نے اے اللہ مجھے میرے سینے کو چھلنی کر دیا، میں تیری رضا کی خاطر لڑتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ کہیں بڑا نڈر ہے، جری جوان دلیر آردی ہے۔ آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرا بھائی یہاں رک کر یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہم جن لوگوں کو جو بھی سمجھ رہے ہیں یا لوگ ہمیں جو بھی سمجھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، میرے دل میں رب کے لیے کتنا اخلاص ہے یہ میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شہید ہے یا عالم دین ہے یا وقت کا حاتم طائی ہے اور وہ جہنم کے اندر گرایا جا رہا ہے، دنیا کو نہیں پتا کہ اس کے اخلاص کا لیول کیا ہے، یہ کہاں سے بولتا ہے، یہ کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے اخلاص جو ہے وہ اخلاص نیت ہے دراصل، اسی لیے حدیث کی اساس کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، آپ کی اعمال کی جزا کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى لباسکم ولا الى اجسادکم، نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ لباسوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے رنگوں کو دیکھتا ہے، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اپنے دل کی حالت کو درست رکھیے، کیونکہ اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں، اور پھر اگر نیت درست ہے عمل بھلے تھوڑا کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ اس لیے اپنی عبادات کے اندر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر دے۔ اس بات کی توفیق اللہ سے مانگے کہ میرے مالک میں نماز ادا کر رہا ہوں تو اس میں اخلاص ڈال دے، میرے دل میں اخلاص ڈال دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی طرف سے دیے گئے اخلاص کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، یہ دعا لازمی کی کہ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے بہرہ ور کر دے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہیں کر رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اگر تمہیں اللہ کی بندگی کرنا پسند نہیں تو پھر جس کی چاہے بندگی کرو، جس کو چاہے مرضی پوجتے پھرو۔ اب لوگوں نے جو پوجنے کا رواج بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اسی خواہشات کی بندگی کرنے والے کے موضوع کو اگر مزید آپ کھولیں تو سورۃ العلق میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بڑا سرکش ہو گیا، اپنے آپ کو دین سے دور کر کے بے نیاز سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، تیرا پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو نمازیوں کو روکتا ہے، مسجدوں سے روکتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا ہم اس کی اس ذلیل پیشانی کو پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے اور جہنم میں گرائیں گے۔ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو خواہشات کو تو اپنا خدا نہیں بناتا، لیکن اپنی دولت کو، اپنے مال کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمایا، اور میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے کی جائے گی، دولت کے ذریعے اس کی آزمائش کی جائے گی۔ جو امیر ہے اس کی خواہش ہے کہ میں دن بدن اور امیر ہوتا جاؤں، اور جو غریب ہے جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے وہ اسی دوڑ میں ہے کہ کاش مجھے اور مل جائے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کے لالچ نے تمہیں تباہ کر دیا۔ لاہیۃ قلوبہم، دل کھیل میں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مال کو بھی لالچ نہیں بنایا، مال کو بھی معبود نہیں بنایا، انہوں نے معبود بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو، وہ ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہ حلال کی فکر کرتے ہیں نہ حرام کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں کے لیے دنیا خوبصورت ہے، کبھی وہ خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، کبھی بیٹوں کے پیچھے، کبھی عورتوں کے پیچھے، کبھی سونے چاندی کے ڈھیر کے پیچھے، کبھی گاڑیوں کے پیچھے، کبھی پراپرٹی کے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ دنیا کا سامان، واللہ عندہ حسن المآب، اور اگر تم اللہ کی طرف آؤ تو اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانے ہیں۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ سونے چاندی کے ڈھیروں سے ہٹ کر تمہیں کوئی اچھے کی خبر نہ دی جائے۔ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں ہمیشہ کی جنتوں کے اندر ٹھہرائے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، یہ چوتھے لوگ ہیں جنہوں نے ان تینوں چیزوں کو خدا نہیں بنایا ہوا ہوتا، یہ قسمت کے مارے قسمت کے حالات معلوم کرنے کے لیے سورج چاند ستاروں سے اپنی قسمت کے حالات جوڑ لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدھ کے دن کوئی خاص نگ پہنتے ہیں، کوئی خاص رنگ پہنتے ہیں، بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست سے بچنے کے لیے اپنی قسمت کے ہاتھ دکھانے کے لیے لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، یا گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں اور ان کے اوپر عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور شریعت ان کو کہہ رہی ہے جس کو چاہو اللہ کے سوا پوجتے پھرو، دنیا میں تم سے بڑھ کر نقصان والا بندہ کوئی نہیں، اس نے سب سے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اب یہ نقصان کیسے اٹھا رہا ہے، کس کو اس نقصان کی لپیٹ میں لے رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کو اگلی ملاقات کے اندر دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔